Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sabbihi salatu لندن چیز نے 2011 سے 2017 تک اس ادارہ سے تعلیم حاصل کی ہے. برائی بائیں تو کرتے رہتے ہیں لیکن اس ڈائز پر کبھی روپے کرنا انتہائی زیادہ مشکل ہوتا ہے. دعائے اللہ تعالیٰ وہ کلمات منہ سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دل سے استاد محترم کہ دل سے دعا نکل جائے اور ہمارا کام بن جائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ. یہ جو میں نے بندے پیدا کیے ہیں نا، ان میں سے ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسا گروپ ہے جو حق کی ہدایت دیتے ہیں. یہ جو میں نے بندے پیدا کیے ہیں نا، ان میں سے ایسا گروپ ہے، ایک ایسی جماعت ہے جو حق کی ہدایت دیتے ہیں. ہدایت کے 3 معنی معروف ہیں. 2 ڈسکر کا ٹائم کی قلت ہے. ہدایت کا ایک معنی یہ بھی ہے راستہ دکھانا. ہدایت کا ایک معنی یہ بھی ہے اگلے کو منزل مقصود تک پہنچانا. ترجمہ اب یہ ہوگا کہ یہ جو میں نے بندے پیدا کیے ہیں نا، رب فرماتا ہے یہ جو بندے میں نے پیدا کیے ہیں نا، ان میں سے ایک مخصوص جماعت ہے، ایک چنی ہوئی جماعت ہے، ایسی جماعت ہے ان میں سے وہ بھی بندے ہیں جو راستہ دکھاتے ہیں اور ان میں وہ بھی بندے ہیں جو اگلے کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں. یہدون بالحق، یہاں پہ بائے الزام ہے یا بائے استعانت ہے، تو دونوں طرح اس کا ترجمہ اب یوں ہوگا کہ یہ جو میں نے بندے پیدا کیے ہیں نا، یہ حق کے ساتھ راستہ دکھاتے بھی ہیں اور جو ان سے نظریں ملا لیتا ہے یہ ان کو منزل مقصود تک پہنچاتے بھی ہیں. یہ راستہ بھی دکھاتے ہیں اور منزل مقصود تک بھی پہنچاتے ہیں. حضرات محترم، اس آیت کا جو میں نے انتخاب کیا ہے وہ مخصوص خاص اس پوائنٹ کے لیے کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں رب کائنات نے فرمایا کہ من، یہ جو من ہے من تبعیضیہ ہے. اور حضرات بڑے جانتے ہیں کہ بعض کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کثیر کو خارج کرنا ہو اور کچھ کو لینا ہو. تو جو ہے سبحان اللہ کہیے گا، سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ پھر کہیے گا. من تبعیضیہ بعض کا لفظ تب جب کثیر کو خارج کرنا ہو اور کچھ کو لینا ہو. میرے پاک رب نے ارشاد فرمایا کہ سارے نہیں، بعض ہیں، سارے نہیں بعض ہیں. میں نے کہا چلے یہ تو شک رفع ہوا، یہ شک دور ہوا کہ سارے نہیں اچھے، بعض اچھے ہیں. بعض سارے نہیں اچھے، ان میں بعض اچھے ہیں. اب ممکن ہے کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ قوم دستے اقبال سیدی کے روحانی پتر یہ بتا کہ یہ آیت وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وہ ہم ہیں جو بعض اچھے ہیں، وہ ہم ہیں جو بعض اچھے ہیں. میں نے کہا ٹھہرو بھائی ٹھہرو، میں سمجھاؤں گا بات کو کہ وہ کون ہے جو اچھے ہیں. اور یہ کہنا چھوڑ دیں کہ قرآن پڑھنا ہے نا
نہیں کھائے گا، جی بھر کے کھاؤ نہیں کھائے گا، حرام ہے نہیں کہے گا، حرام نہیں ہے حلال، آتا کیوں نہیں کہتا جان کا خطرہ ہے، ذرا سا گلا خراب ہو جائے ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں جی جان کا خطرہ ہے، میں کہ اے اتنے تھوڑے پیتی بیٹھے ہیں جتنے جان کا خطرہ ہے اتنے فرق کیوں نہیں پیا کرتا جتنے ایمان کا خطرہ ہے۔ چلے میں بڑی آسانی کے ساتھ بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں آفس میں بیٹھوں میرے پاس 20 لوگ آتے رہتے ہیں کہتے ہیں جی بچہ مڈل پاس ہے، بچی مڈل پاس ہے، سیٹھی جی یہ بتائیں کہ اس کو سائنس رکھوائیں یا آرٹس؟ بتانے لگا ہمیں ساری تمیز ہے، ہمیں سارے فرق کا پتہ ہے، یہ بھی فرق ہمیں کرنا پڑے گا، اس فرق کو بھی ہمیں جاننا پڑے گا۔ آگے پوچھتے ہیں مشاورت کرتے ہیں جی سائنس رکھوائیں یا آرٹس، سائنس رکھوا کے پھر پوچھتے ہیں جی بچہ بایو رکھے یا بچہ کمپیوٹر رکھے، جب ایف ایس سی کر لے تو پھر آگے پوچھتے ہیں لوئر بنائیں اس کو، انجینئر بنائیں اس کو، ڈاکٹر بنائیں اس کو، نہ میرے بیٹے کی ایجوکیشن کی باری آتی ہے تب آگے پوچھتے ہو کیونکہ بچے کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، نہ تو جہاں ایجوکیشن کی ضرورت ہو وہاں فرق جانتا ہے، جہاں ایمان کی ضرورت ہو وہاں بھی جاننا پڑے گا کہ سودا کس دکان سے ستھرا مل رہا ہے۔ تو بھائی یہ جب ختم ہوا کہ سارے اچھے ہیں، یہ قرآن یہ عقیدہ قرآن کا نہیں ہے کہ سارے اچھے ہیں، یہ لگتا ہم سے مل بتا رہا ہے کہ سارے نہیں بعض ہیں بعض، اور یہ جو بعض اچھے ہیں نا انہی کے قریب ہمیں آنا پڑے گا، یہ جو بعض اچھے ہیں نا ان کے قریب ہمیں، اور ان کی قربت بڑی کمال کی ہے، باجت الاسلام نے یہ بات میں نے پڑھی ہے، آپ نے سنی ہوگی لیکن میں اسے ایک بات کرنی چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ آتا ہے، ایک جوان آتا ہے کہتا ہے کہ میرے باپ کا وصال ہو گیا اور میرا والد مجھے خواب میں ملا ہے، میرے باپ نے مجھے کہا ہے کہ میں قبر کے عذاب میں مبتلا ہوں، تو بیٹے ایسے کرو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس جاؤ، جا کے دعا کرو۔ وہ جوان اٹھا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضور دعا کیجئے میرا باپ قبر کے عذاب میں مبتلا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں تو یہ بتا کہ تیرا باپ میرے مدرسہ کے قریب سے کبھی گزرا جو ہے، یہ بتا کہ تیرا باپ میرے مدرسہ کے قریب سے کبھی گزرا؟ جی حضور گزرا ہے۔ فرمایا پھر جا کر چلا گیا، رات کو سویا، باپ خواب میں ملا، جنتی لباس پہنا ہوا ہے، کہا کہ یہ جنتی لباس میں نے پہنا ہے نا یہ شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کی برکت سے مجھے ملا ہے۔ صبح اٹھا آیا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرتا ہے حضور میرے باپ نے جنتی لباس پہن لیا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ بیٹے یاد رکھنا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اے عبدالقادر جو تیرے مدرسہ کے قریب سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف کر دوں گا۔ میں نے کئی بار سوچا ہے کہ میں اپنے استاد صاحب سے جا کے پوچھوں، میں جا کے عرض کروں کہ حضور مجھے بتائیں کہ حضور غوث پاک نے اپنی چوکھٹ کا لفظ نہیں بولا، حضور غوث پاک نے اپنے آستانے کا لفظ نہیں بولا، حضور غوث پاک نے اپنے گھر کی بات نہیں کی، یہ فرمایا کہ جو میرے مدرسہ کے قریب سے، لیکن بھول گیا میں بھول گیا، پھر خود سے سوچنے بیٹھا، مجھے تو بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ مدرسہ ہے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی جگہ۔ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی آپ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ جو مجھ کو ماننے والے ہیں میری ولایت کو
رسول کے لفظ چاہتا تو حضور کو اس پر آپ نے اشارہ دیتا ہے کہ 11ویں حلال وہ نبی ہوئے گی جڑے پڑھنے والے نے بھی پیار کریں گے پڑھانے والے نے بھی پیار کریں گے. آپ کی بات کرتا ہوں کہ بڑی بات ہے پڑھنے والوں سے پڑھانے والوں سے پیار کرنا. سلطان محمود غزنوی اس کو ہر وقت نا 3 شک رہتے تھے. آخری بات ہے 3 شک میں مبتلا رہتا تھا. ایک اس کو شک یہ تھا کہ علماء انبیاء کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں. اس کو ایک شک یہ رہتا تھا کہ قیامت کا قیام کیسے ہوگا, قیامت کا دن کیسے ہے. بس یہی ہے جو کچھ بھی ہے, کوئی قیامت نہیں. شک تھا علماء انبیاء کے وارث کیسے, شک تھا. تیسرا شک تھا کہ میرا باپ سرتگین ہے یا کوئی اور. قافلے میں جا رہا ہے, آخری بات ہے وہ جو قافلے میں جا رہا ہے, نوکر چاکر ساتھ ہیں, وزراء ساتھ ہیں. ایک طالب علم کو علم کی پیاس بجھاتے ہوئے دیکھا. سلطان غزنوی نے ایک طالب علم کو علم کی پیاس بجھاتے ہوئے یوں دیکھا کہ وہ اپنے گھر سے کتاب لے کے آتا, ایک دکان پر جلتے ہوئے دیے کی روشنی میں سبق کو دیکھتا, گھر جا کے یاد کرنا شروع کر دیتا. جب وہ سبق یاد ہو جاتا پھر دکان پہ آتا اور آ کے لفظ کو دیکھتا, آ کے سبق کو دیکھتا, گھر جا کے پھر اس کو یاد کرتا. جب حضرت سلطان غزنوی نے اس کی اس طلب کو دیکھا, اس طلب کو دیکھا, اس کی اس پیاس بجھانے کے انداز کو دیکھا تو سلطان غزنوی نے وزراء کو کہا کہ اس کو شمع دان دے دیا جائے, وہ بھی سونے کا شمع دان دے دیا جائے, وہ بھی سونے کا. اب جب سونے کا شمع دان دے دیا گیا تو اب طالب علم بڑا خوش ہے کہ میرا کام بن گیا. سلطان غزنوی کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا, حضور کا دیدار ہو گیا. جو کے لیے کہ یہاں پہ آج میں کڑی میں محمد بخش رحمۃ اللہ کے شیخ کہتا ہوں, آخرت نے سفنے دے کچھ میں ماہی ملے کہ میں کل بھی چھپا لیا کہ کر دی باری میں اپنا کھولا کہ پھر بچھڑنا جان جان. فرماتے ہیں کہ باپ جو حضور کا دیدار ہویا تو نبی نے فرمان کرنا سرکار کی بلاغت حضور فرماتے ہیں اوے سب تبیر دیا پترا تو میرے وارث کی کیے مدد قیامت نے دیارے میں محمد آپ تیری ستائش کراں. پتہ چلیا جڑا دین دیا خادمہ دی خدمت کرے, جڑا نبی دیا وارثاں دی خدمت کرے, وہ نبی دیا نظراں وچ آ جاتا ہے. نظراں وچ آ جاتا ہے. رات مطلب یہ ہے قرب والے جن کے قریب ہونے کا بڑا ہی فائدہ ہے, بڑا ہی فائدہ. اور یہی وہ باز ہے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حق کی جماعت ہے اور یہ ہدایت والے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی جماعت میں ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.